نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. ناظرین السلام علیکم. تقی ٹی وی نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے. شب ولادت بسعادت رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس پرمسرت موقع پر تمام عالم اسلام مومنین کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ حیات طولانی عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری حاجتوں کو پورا کرے اور روز محشر شفاعت اہل بیت علیہم السلام نصیب فرمائے. ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے معصیت الہی. معصیت الہی پر چپ مت بیٹھو. قبل اس کے کہ اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تحل لعین مومنتی تر اللہ یوسی فترف حتی یغیرہ. یعنی اگر اس کے مفہوم، اس کے معنی میں جایا جائے تو امام فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، مگر یہ کہ وہ صورتحال کو بدلے، جو آج کے دور میں سب سے زیادہ اہم ہے. وضاحت کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ ہر مومن کا بطور ایک مسلمان یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ معاشرے میں کوئی برائی رواج پا رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی عام ہو رہی ہے تو وہ اسے روکے. معاشرے میں برائیوں کا عام ہو جانا اور لوگوں کا اس کی نسبت بے توجہ ہونا مردہ ضمیر کی علامت ہے، کیونکہ زندہ دل لوگ معاشرے کو کبھی بھی برائیوں کا مرکز نہیں بننے دیتے. ہر شخص معاشرے کی جو بھی چیزیں اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ معاشرے میں اچھائی کو عام کرے اور برائیوں کو پھیلنے سے روکے، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کی ایک فرد ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سب سے اہم مقصد بھی معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا اور معاشرے میں اچھائیاں عام کرنا تھا. لہٰذا سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں. حالانکہ دور حاضر میں انسان ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی بھی حق بات اور سچ بات سننا پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ ممبر سے ہو چاہے وہ عام طور پر ہو. اگر آپ حق بیان کرتے ہیں تو لوگ آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بیان کرنا چھوڑ دیا جائے یا معاشرے میں پیدا ہو رہی برائیوں پر آواز اٹھانا بند کر دیا جائے یا ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا بند کر دیا جائے. ایک سچا اہل بیت کو چاہنے والا وہی ہے جو معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی برائیوں پر آواز اٹھائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ وقت میں اگر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ لوگوں کی دلائیں گے جو سماج میں معاشرے میں برائیاں پیدا کر رہی ہیں تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، مخالفین زیادہ نظر آئیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخالفین کی تعداد زیادہ ہو جانے سے حق باطل نہیں ہو جاتا اور باطل حق نہیں ہو جاتا. اس لیے ہمارا اور آپ کا شرعی فریضہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں رائج ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں اور ہر قدم اٹھاتے وقت امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے رہے. خدا حافظ.